أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مؤمنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت کے نشانات 88 اور 89 ہیں۔ آیت نمبر 88 کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے وہ کون ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ آیت نمبر 89 کا ترجمہ یہ ہے وہ کہیں گے اللہ، کہہ دیجئے تو پھر تمہاری یہ خپتی کہاں سے ہے؟ ملکوت یہ ملک کا مصدر ہے، اور رحموت و رحبوت کی طرح اس میں تا زائدہ ہے۔ یہ لفظ اور اللہ تعالیٰ کی ملک کے ساتھ مخصوص ہے۔ بے یدہ ملکوت کل شے، اللہ کے ہاتھ ہر شے کی حاکمیت ہے کہ ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ملکوت کے صیغہ مبالغہ ہونے کے اعتبار سے معنی یہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہر چیز پر اللہ کی حاکمیت و سلطنت ہے، اپنے انتہائی درجے پر ہے۔ اور اللہ نے اشیاء پر اپنی حاکمیت اس طرح بیان کی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ارشاد ہوا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ کہے کہ ہو جا، بس ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے۔ وہ ہوا یجیر، وہ ہر بلا سے پناہ دیتا ہے جب ہر چیز پر اس کی حاکمیت ہے۔ جب ہر چیز پر اس کی حاکمیت ہے تو کسی چیز کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کی منشا کے خلاف کسی کو گزند پہنچائے۔ وہ ہر اس کا پناہ دہندہ ہے جس کی کوئی پناہ نہیں، یا جار من لا جار لہ، اور جس کو اس نے پناہ دی اس کو کسی پناہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بتاؤ کون ہے پناہ دینے والا؟ ولا یجار علیہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، یعنی جسے اللہ پناہ نہ دے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ جسے اللہ عذاب دینا چاہے کوئی اسے اس کے عذاب سے پناہ نہیں دے سکتا، اس کی ملکوت پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بتاؤ کون ہے اس کے عذاب سے پناہ دینے والا؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ سب اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، ملکیت اسی کی ہے، سلطنت اسی کی قائم ہے، ارادہ اسی کا چلتا ہے، سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے آگے کسی اور کا کوئی بس نہیں چلتا۔ قل فأنا تسحرون، اے رسول کہہ دیجئے کہ تم کدھر فریب کھا کر جا رہے ہو، کہ تمہاری مخبوط الحواسی کیا ہے، تمہارے عقیدے میں یہ تضاد کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نہیں بھی ہے بلکہ ان موہوم شریکوں کے پاس ہے۔ یہ کیا تمہارے ذہن میں تصورات ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہو چکا اس پر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور جو ہوگا اس کے مقابلے میں اس سے مدد چاہتے ہیں۔ بس جس طرح اس سے جسموں کی صحت چاہتے ہیں اسی طرح دین و ایمان کی سلامتی کے طلبگار ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحت و سلامتی ایک خفیہ نعمت ہے، جب موجود ہوتی ہے تو بھولی رہتی ہے، اور جب معدوم ہو جاتی ہے تو اسے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ 2 چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک صحت اور دوسری دولت، کیونکہ
ابھی تم کسی کو تندرست دیکھ رہے تھے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بیمار پڑ جاتا ہے، اور ابھی تم اسے دولت مند سمجھ رہے تھے کہ فقیر و نادار ہو جاتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 426 ہے۔ مزید مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحت و سلامتی دو اشرف ترین بروایت افضل لباسوں میں سے ایک ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تندرستی سے بڑھ کر کوئی اور لباس خوبصورت نہیں ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے یقین کی دعا مانگا کرو اور تندرستی کے لیے اس کی طرف رجوع کرو، کیونکہ عافیت و تندرستی جلیل القدر نعمت ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عافیت و تندرستی جیسی کوئی نعمت نہیں ہے، اور توفیق کے حصول جیسی کوئی عافیت نہیں ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں دین و دنیا میں سلامتی و تندرستی خوبصورت نعمت اور بہت بڑا عطیہ ہے، اور تندرستی ہی کے ذریعے زندگی کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر عافیت آزمائش پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں امن و عافیت میں رکھے تو اس کا شکر کرتے ہوئے اسے قبول کرو، اور اگر ابتلا و آزمائش میں ڈالے تو صبر کرو، اس لیے کہ اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ حدیث فرمایا کہ جنت کے سامنے ہر نعمت حقیر اور دوزخ کے مقابلے میں ہر مصیبت راحت ہے۔ جسے طویل عرصے تک عافیت مطلوب ہو اسے اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عافیت و سلامتی کے 10 اجزاء ہیں، جن میں سے 9 کا تعلق خاموشی کے ساتھ ہے، سوائے ذکر خدا کے، اور ایک کا تعلق بے خوف لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنے سے ہے۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے سے پس کے لیے عافیت کو پسند کرتا ہے اس سے اپنے سے بالاتر کی طرف سے سلامتی عطا ہوتی ہے۔ علم و دانش کے بارے میں، اہمیت علم کے بارے میں سورہ توبہ جو قرآن مجید کا 9 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 122 میں ارشاد ہوا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ مومنین پر یہ فرض نہیں ہے کہ ایک ساتھ جہاد کے لیے نکل پڑیں، بلکہ ہر گروہ سے کچھ لوگ نکلیں تاکہ دین کو سیکھیں، اور جب اپنی قوم کی طرف پلٹیں تو انہیں عذاب خدا سے ڈرائیں، شاید وہ اسی طرح ڈرنے لگیں۔ بعثت انبیاء کا مقصد تعلیم و تربیت تھا، جیسا کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تم ہی میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا تاکہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے، تمہارے نفس کا تزکیہ کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور جو تم کچھ نہیں جانتے ہو تمہیں ان سب کی تعلیم دے۔ خدا کی قربت درجات علم کے مطابق ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو صاحبان ایمان ہیں اور جنہیں علم عطا کیا گیا، خدا ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ خدا کے نام کے ساتھ راسخون فی العلم کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ قرآن کے حقائق کا علم خدا اور راسخون فی العلم کے علاوہ کسی کو نہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مزید حکومت کی بنیادی شرط علم ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں ارشاد ہوا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا بسطۃ فی العلم والجسم۔ خدا نے طالوت کو تمہارا حاکم بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد آخر میں ارشاد ہوا اور ان کے علم و جسم میں وسعت دی ہے۔ کوئی بھی منصب پانے کی شرط علم ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا
اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی منصب کے دینے کی بات آئی تو آپ نے کہا مجھے خزانوں کا سرپرست بنا دو. اس کے لیے 2 دلائل پیش کیا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم و آگاہی رکھتا ہوں. مفید و فائدہ مند علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم کریں جو علم آپ کو ملا ہے. اور سورہ مبارکہ طٰہٰ کی مشہور آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوا وقل رب زدنی علما. کہو پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے. علماء ملائکہ کی فہرست میں ہوتے ہیں. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. یہ تفسیر نمونہ کی جلد 2 میں لکھا ہے کہ اس آیت میں حقیقی علماء کو فرشتوں کے برابر قرار دیا گیا ہے. اس سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ علماء دوسرے لوگوں سے بہتر ہیں. البتہ یہ امتیاز اور فخر اس صورت میں ہوگا کہ علماء اپنے علم کی روشنی میں حقائق کو درک کریں اور وحدانیت خدا کا اقرار کریں. اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.